الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مالک کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بلا تمہید چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو میرے انتہائی محترم مکرم جناب حضرت علامہ قاری یوسف صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، ہمارے مستقل سامع ہیں، محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، مجھے عنوان دیا کہ آپ نے اس عنوان پر تقریر کرنی ہے، تو بحمدہ تعالیٰ اسی دن سے میں نے تیاری شروع کر دی اور اللہ کے فضل سے یہ مالک کا کرم ہے کہ آپ کا بتایا ہوا عنوان علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا عنوان اس کے اندر موجود ہے، اشارتاً بھی ہے، کچھ تفصیل بھی ہے. لہذا حضرت قبلہ کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے آج ہمارا عنوان وہی ہے جو قبلہ نے مجھے فرمایا، حکم دیا. پہلے تو اس عنوان کا جو ٹائٹل ہے اس کو نکھار کے سامنے لانا یہ میرے لیے ایک بہت اہم تھا. عنوان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان فرماتا ہے اور قرآن میں جا بجا اپنے محبوب کی شانوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، مختلف رائے سے، مختلف انداز سے. لیکن قبلہ نے جو عنوان دیا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنے محبوب کے معترضین کو خود جواب عطا فرماتا ہے. اپنے محبوب کے معترضین کو خود جواب عطا فرماتا ہے. لہذا ٹائٹل میں نے یہ دیا، حضرت صاحب آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ رب العالمین محافظ شان رحمت للعالمین. سبحان اللہ بندی سیا. اللہ رب العالمین محافظ شان رحمت للعالمین. حضرات گرامی، قرآن کا مطالعہ کرے نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے. آقا صاحب کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. قرآن کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن کم لوگ مسلمان ہوئے، کم لوگ ایمان لائے، کم لوگ ماننے والے ہیں تو وہ بھی ماڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے کمزور لوگ. ماشاءاللہ خان صاحب کیا حال ہے؟ اللہ آپ کی رزق میں برکت دے. اور جو تگڑے ہیں، جو سردار ہیں، وہ تو ہمیشہ سے اعتراض کرتے رہے اور پہلی قوموں کا یہ وتیرہ رہا کہ انبیاء کرام پر اعتراض کرتے
अंबिया इकराम पर तान करते, तशरीह करते, उनको बुरा भला कहते। हालांकि अल्लाह पाक जब अपने किसी नबी को इस दुनिया में भेजता है तो वो नबी हर ऐब से पाक होता है। ये बात ज़हन में रखिए, नबी हर ऐब से पाक होता है। अब ये ना समझें कि वो किसी ऐब को देखकर एतराज़ करते थे, वो किसी नक्स को देखकर, किसी कमजोरी को देखकर एतराज़ करते थे। ना, हर नबी ऐब से पाक, नक़्स से पाक, कमजोरी से पाक, खजी से पाक, सोना रज के, प्यारा रज के, ऊंचा लम्बा रज के है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जितने लोग होते उनमें से बेहतरीन जो बंदा होता वही नबी होता। अपनी कौम में वो हर लिहाज से, कौम के लिहाज से भी, कबीले के लिहाज से भी, कद काट के लिहाज से भी, बोलिए सुभान अल्लाह, नमाए तो मजा आ जाएगा। कद काट के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी, जिस्म के लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी, इबादत के लिहाज से भी, रियासत के लिहाज से भी, मुजाहिदे के लिहाज से भी, जिहाद के लिहाज से भी, हर मामले में अफजल होता, आला होता, अरफा होता, बाकमाल दर्जे में होता, सोने पे सुहागा। अल्लाह अपने नबियों को मौत से भी अता फरमाता, अल्लाह अपने नबियों को मौत से अता फरमाता, ऐसे ऐसे मौत से अता फरमाए। लेकिन किसी नबी को एक मौजज़ा, किसी को 2, किसी को 4, मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौत से अता फरमाए। अंबिया को मौजज़ात अता फरमाता रहा। फिर एक और बात, अल्लाह दा नबी जुबान चो जेड़ी गल कढ़दा है ना, अल्लाह पूरी कर देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पूरी कर देता है, दुआएं मुस्तजाब करता है, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। तो कमी कोई नहीं होती, नक्स कोई नहीं होता, ऐब कोई नहीं होता। लेकिन कुफार का वतीरा है, कुफार का शेवा है कि उन्होंने हक को झुटलाना है और हक को मानना नहीं है। लिहाजा वो हीले बहानों से एतराज करते, तान करते, तशरीह करते, बुरा भला कहते। अब कायदा क्या था? नबी जो है वो मुकाम नबूवत पर सरफराज है, उसने तबलीग दीन करनी है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। अब वो अल्लाह की तरफ बुला भी रहा है तो रब्बे कायनात की तरफ से ये कानून है कि ए अंबिया, गुरोहे अंबिया, तुम पर इतराज़ात होंगे। हौसला, अच्छा नबी सारे हौसले वाले, सुभान अल्लाह, हाँ, नबी सारे हौसले वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कितना हौसला है, 950 साल तबलीग की है। अल्लाहु अकबर, मुख्तलिफ बातें सुनते रहे हैं और कहते हैं मौला मैं इनको दिन को भी समझाता हूँ, रात को भी समझाता हूँ, लेकिन ये बात मानते नहीं हैं। लिहाजा जब कौम कोई तान करती, कोई एतराज़ करती, तो कायदा ये है कि नबी कौम को खुद जवाब देता, जैसा एतराज़ वैसा जवाब दे दिया जाता। अब मैं अपने उन्वान को समेट रहा हूँ, सुनिए। पहला एतराज़, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी हैं, जलीलुल क़द्र नबी हैं, इन पर एतराज़ हुआ, कौम ने एतराज़ किया। सूरह आराफ है और ये सारे मामलात अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान में बता दिए, सुना दिए और अपने नबी पर नाजिल फरमा दिए और अपने महबूब को हौसला भी देता रहा कि सोनिया कोई गल नहीं है, ये एतराज़ पहले भी होते रहे थे, लेकिन कायदा बदल गया था। वो कायदा मैंने सुनाना है। वो क्या कहते हैं कौम के लोग कहते हैं इन्ना लनराका फी दलालिन मुबीन, नाउज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ऐ नूह हम तो तुम्हें खुला गुमराह देखते हैं, तुम तो राह से फिर गए हो, गुमराह हो गए हो। हालांकि अल्लाह का नबी कभी गुमराह नहीं होता, अल्लाह का नबी कभी गुमराह नहीं होता। आप तो सीधे रास्ते पर हैं, अल्लाह के रास्ते की, और नबी सीधे रास्ते पे बुलावे अगर वही गुमराह हो जाए, ना ऐसे नहीं हो सकता। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? वो कहने लगे क़ाला या क़ौमी लैसा बी दलाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ,
میں تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ بات ختم ہو گئی، آپ نے جواب دے دیا۔ اور یہ اور الگ بات ہے، آپ جب بیڑا بنانا شروع کر دیا، چونکہ یہ عنوان نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ کہنے لگے اللہ جی پہلے کہتا سی میں نبیاں کون پڑھائی بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ کے نبی استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، پھر بیڑا بن گیا۔ اچھا کہنے لگے اللہ جی بیڑا ایک دو بڑا بیڑا بنا لیا، پانی تو ہے کوئی نہیں، چلائے گا کہاں؟ فرمایا پانی کا گرا بندوبست فرما دے گا، پانی کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور یہ بیڑا چلے گا۔ اچھا پھر حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم نے کہا کہ اے ہود آپ نہ ہمیں انا لنراکا فی صفاہ، سورہ اعراف ہے، انا لنراکا فی صفاہ و انا لنظنک من الکاذبین۔ اور یار بڑے حوصلے والے نبی ہیں، وہ کہنے لگے، قوم کے لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے اے ہود تم تو ہمیں نرے بے وقوف نظر آتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو، نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا حوصلہ ہے، بدعا نہیں دی، بدعا نہیں دی، جواب دیا، کہنے لگے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ وہ میری قوم چلے ہو گئے ہو، میں چلا نہیں ہاں، میں تے اللہ کا رسول بن کے آیا ہاں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ لیکن وہ قوم اڑی رہی، اپنے کاموں میں مگن رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو دین سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانے، آگے چلیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، بولیے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب یہ سورہ ہود ہے، وہاں پر کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ وہ کہنے لگے اے تیرے ارد گرد جننے نے نا ایمان لے آئے، یہ سارے ماڑے ماڑے نے، کمزور نے، چلو جننے بھی نے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں نا پتھر مارتے، نعوذ باللہ۔ نبی کو کہہ رہے ہیں تمہیں پتھر مارتے، جلیل القدر نبی کو کہہ رہے ہیں تمہیں پتھر مارتے۔ اور پتہ یہ کون نبی ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے۔ اور ان کو جب یہ تانا دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا۔ بھلے یہ میری قوم کے لوگ تھوڑے ہیں، محدود ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن میں تو اندسا کہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی عظمت والے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کو ماننے والے ہو گئے ہیں کمزور، لیکن یہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں، اور تم بلا بیٹھے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ آگے چلیے، میں مختصر کر رہا تھا، مضمون کو سمیٹنا ہے اور کسی نتیجے پر لانا ہے۔ اللہ کا پیارا نبی آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں آیا ہے، بجائے اس کے کہ قوم مانتی، لوگ مانتے، فرعون مانتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر یقین کر لیتے، لیکن قوم کہنے لگی اور فرعون کہنے لگا اے موسیٰ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کہتا ہے میرے گمان کے مطابق تم پر تو جادو ہو گیا ہے، تم مجھے اللہ کے نبی نظر نہیں آتے، تم پر جادو ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مسحورا۔
प्यारे कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तो मुझे कह रहा है कि मुझे गुमान हो रहा है, यानी मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल है कि तुम पर जादू हो गया है। फरमाया मेरा गुमान नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि मेरा यकीन है, बल्कि मेरा यकीन है। इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मस्बूरा, ऐ फिरौन तू अपने तख्त और ताज के साथ, अपनी ताकत और गुरूर के साथ अनकरीब हलाक कर दिया जाने वाला है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखते। रब्बे कायनात ने मुझसे सारे हिजाबात उठा दिए हैं, मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब तो हलाक होने वाला है, तू डूबने वाला है, तेरा तख्त भी डूब जाएगा, तेरा ताज भी डूब जाएगा, तू भी डूब जाएगा, तेरा नाम भी डूब जाएगा, तेरे नाम लेना भी डूब जाएंगे। मूसा आज भी इसका नाम जिंदा है, कयामत तक कुरान में मूसा का नाम जिंदा ही रखेगा। अब बोले नहीं हो मोतिया ले सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ऐ फिरौन तू अनकरीब हलाक होने वाला है। हज़रत गिरामी मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, चंद मिसालें दी हैं कि जब भी नबी पर एतराज हुआ नबी ने खुद जवाब दिया, अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया, नबी ने खुद जवाब दिया, दंदान शिकन जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जब बारी आई है इमामुल अंबिया हबीब खुदा खत्म नबूवत की बारी आई है, मेरे और आपके आका मौला इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत की बारी आई है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर सब अंबिया का इमाम बनाया, ताजदार खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया, हम सिफत बनाया, हम जिहत बनाया, मेरा नबी सबसे ऊंचा, मेरा नबी सबसे अरफा, मेरा नबी सबसे आला, मेरा नबी सब अज़मतों से ऊंचा। हर नबी की अज़मत नीचे, मेरे नबी की अज़मत ऊपर है। इसलिए ताजदार बरेली ने कहा कि सबसे बेशुमार रहमतें अता फरमाई हैं, मौजज़ात अता फरमाए हैं। जैसे मेरे नबी का मकाम ऊंचा है, अज़मत ऊंची है, अब मेरे नबी पर एतराज़ करने वाले भी ज्यादा होंगे, मेरे नबी पर तान करने वाले भी ज्यादा होंगे, उंगलियां उठाने वाले भी ज्यादा होंगे। वो एक एक नबी है, अपने अपने इलाके की तरफ आया, अपनी अपनी कौम की तरफ आया, अपनी अपनी कौम के लोगों ने तान किए, उन्होंने बर्दाश्त किया, जवाब दिया। लेकिन जब बारी आई है महबूब खुदा की, रब्बे कायनात ने कानून बदल दिया है। फरमाया सोनिया तुझ पर भी एतराज होंगे, पहली उम्मतों के लोग, पहले भी लोग नबियों पर एतराज करते रहे हैं, तुम पर भी एतराज होंगे, बल्कि ज्यादा होंगे। हर नबी कबीले के लिए आया, इलाके के लिए आया, वतन के लिए आया, किसी जमीन के लिए आया, किसी खित्ते के लिए आया, लेकिन मुस्तफा हमने आपको पूरी कायनात के लिए नबी बना कर भेजा है, पूरी कायनात के लिए नबी बना कर भेजा है। मेरा नबी इंसाना का भी नबी है, मेरा नबी जिन्ना का भी नबी है, मेरा नबी हैवानात का भी नबी है, मेरा नबी फरिश्तियों का भी नबी है। लिहाजा आप पर एतराज तो ज्यादा होंगे, फिर मौला मैं एतराज़ात के जवाब ही देता रहूंगा। फरमाया ना, कानून बदल दिया है, कानून बदल दिया है। सोना अगर कोई एतराज करे, कोई आपको कुछ कहे, सोना आपने नहीं बोलना, आपने जवाब नहीं देना, मौला फिर क्या होगा? फरमाया एतराज करने वाला काफिर होगा, कोई होगा
منافق ہوگا محمد پر اعتراض کے جواب خود رب کائنات دے گا، خود رب کائنات جواب عطا فرمائے گا۔ سنیے قرآن ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کفار نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پر قرآن اترا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ہمیں مجنون نظر آتے ہو، تم تو ہمیں مجنون نظر آتے ہو۔ حضور خاموش ہو گئے۔ بڑا نستر ہے، بڑا تیر ہے، بڑا تگڑا اعتراض ہے، حضور کو مجنون ہی کہہ دیا، لیکن حضور چپ ہے، حضور خاموش ہے۔ رب نے فرمایا سونا تو جواب نہیں دینا، جواب میں دیواں گا، اللہ جواب میں دیواں گا۔ کافروں نے اعتراض کیا کہ حضور مجنون ہے۔ رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ فرمایا قسم ہے قلم کی اور نوشتہائے ملائکہ کی، تو اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہے، ہرگز مجنون نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے بے پایا اجر ہے۔ بے شک تم بڑی عظمت والے ہو، ادب والے ہو، تہذیب والے ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرا تو خلق بھی بڑا عظیم ہے۔ ان قریب تو بھی دیکھے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے جو تمہیں جنون زدہ کہتے ہیں، رب نے تمہیں بڑی شان عطا فرمانی ہے، رب نے تمہیں بڑی شان عطا فرمانی ہے۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، ہم نہیں مانتے، تو رسول نہیں ہے۔ بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ فرمایا سونا تو نہیں بولنا، ہن میں بولنا ہے۔ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين۔ اے نہیں مندے نہ منن، سونیا منو تیرے چہرے دی قسم ہے۔ یاسین اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بڑی تعویلات ہیں۔ امام جعفر الصادق نے کہا ہے کہ یاسین اسم محمد ہے، رب نے اسم محمد کی قسم کھا کر کہا، قرآن کی قسم کھا کر کہا سونیا انکا لمن المرسلین۔ اے نہیں مانتے نہ منن، رب کہہ دے تو رسول ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کا اپنے محبوب سے پیار ہے، قانون ہی بدل دیا ہے۔ سویا تو نہیں بولنا، ان جواب میں دیاں گا۔ پھر منافقوں نے نا اعتراض کر دیا، اور منافقوں نے یہ ارادہ کر دیا، وہ کہنے لگے رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، وہ کہنے لگے کہ ہم نا واپسی پر آئیں گے، اور ان کو نا، اب میں ترجمہ نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں، یہ عزت والے نہیں ہیں۔ عزت والے ایک گھٹ عزت والے میں یعنی
مختصر اور احتیاطی جملے استعمال کر کے عرض کر رہا ہوں، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ رب نے قرآن نازل فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آپ بولے نہیں ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ دیے، عزت انہیں مصطفیٰ دیے، سبحان اللہ، عزت والا اللہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب نے عزت عطا فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اندے سب کے محمد مصطفیٰ دے قدمہ نال جیڑا جڑ گئے رب نے انہوں عزت عطا فرما دیتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں رسول کے لیے ہیں، ساری عزتیں مومنین کے لیے ہیں، یہ منافقوں کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ محمد کی عزت اتنی ہے، محمد کی عزت اتنی ہے، محمد کی عظمت اتنی ہے، قیامت کے دن سب جب نبی چپ ہوں گے، مصطفیٰ سب کا امام بھی ہوگا، خطیب بھی ہوگا، حاضرین محترم، یہ اعتراضات ہیں، جواب حضور نہیں دے رہے، جواب رب عطا فرما رہا ہے۔ یہ پیار کا معاملہ ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اچھا، اگلا اعتراض، یہ ساری مشرک اور کافر قوموں کا متفقہ اعتراض رہا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَلِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے درمیان ہی چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پھرتا ہے۔ جانتے پہ ہو؟ جانتے پہ ہو؟ تو کہتے سن یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہماری طرح ہی چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، ہماری طرح ہی کھاتا پھرتا ہے، ہماری طرح کہیں نظر آتا ہے، نبی ساڈے ورگا۔ ایک کفار دا جملہ ہے، مسلمان دا جملہ نہیں ہے نبی ساڈے ورگا، نا۔ جب یہ اعتراض ہوا اور حضور پر بھی اعتراض ہوا تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سونے آئی آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یہ پہلا اعتراض نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ اعتراض نہیں ہے، یہ پہلے بھی اعتراض کرتے رہے ہیں، یہ پہلے بھی تعان کرتے رہے ہیں، یہ ان کی قد فہمی ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دکھے تمہاری طرح، نظر آئے تمہاری طرح، لیکن اس کا باطن اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا انفا ہوتا ہے، اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ رب کی وحی کو قبول کرتا ہے، رب کے نور کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم جیسا نظر نہ آئے تو تم اسے فیض کیسے لے سکتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اعتراض ہوا اور آپ کے کلام پر اعتراض ہوا کہ یہ کلام جو آیا ہے، یہ قرآن جو پڑھ کر سناتا ہے، یہ تو اپنی طرف سے ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ نازل کردہ نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا تو پرانے زمانے دیا گلا کرنا گیا ہے، میرے نبی کی زبان جو نکلن والا قرآن، میرے نبی کی زبان جو نکلن والا کلام ایسا کلام ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر یہ تم یہ کہتے ہو یہ کہ اپنی طرف سے بنایا ہے، جاؤ چیلنج ہے، جاؤ چیلنج ہے، اس جیسی
कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ, लेकिन तुम ना कर सकोगे। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरआनी ला यातूना बिमिस्लिही। और अगर तमाम जिन और इंसान इकट्ठे हो जाए तो इस कुरान की मिसल ले आए तो न ला सकेंगे। क्यों? ये मिलकर भी बनाए तो वो इंसानों का बनाया, वो मखलूक का बनाया। रब उतारे एक लफ्ज़ हो, वो हो यासीन। उसकी मिसल नहीं है, मिसाल नहीं है, उसका जोड़ नहीं है। क्यों? ये बंदों के कलाम है, ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। सवाल आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा, इससे हम बड़े आते हैं क्योंकि अल्लामा साहब ने ड्यूटी ला दी है, मुश्किल मजमून है, लेकिन इंशाल्लाह आगे के चलो होता किए। अच्छा, कुफार ने कहा ये तो शेर ने, हर मौके पर कुरान है, ये तो शेर है। रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। हमने इन्हें शेर नहीं सिखाया, ना वो इनके लायक था। शेर व शेरी का मनसब इनके लायक नहीं है, बल्कि ये तो नसीहत है और रोशन बयान है। कुरान है, बोलो कुरान है। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आया, हुण तुहाडे मैं इम्तिहान लैन लग्या ये, एक वक्त ऐसा आया थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जिब्रील अमीन आना बंद हो गए, वही का सिलसिला बंद हो गया। अब कुफार बड़े खुश, बड़े नाचने लगे। वो कहने लगे लो जी मुहम्मद अरब मोहम्मद को नाराज हो गया है, ढूंढते वही कोई नहीं आती, चाहिए था कि हुजूर जवाब देते भाई हिकमत है, रब जब चाहेगा वही अता फरमा देगा, जब चाहेगा कुरान नाजिल हो जाएगा। फरमाया सोनिया तू नहीं बोलना, हुण मैं बोलांगा। फिर रब बोला तो क्या बोला? कुफार का एतराज है कि रब्बे मोहम्मद रब से नाराज हो गया है। रब्बे कायनात ने अपनी पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। फरमाया वक्त है तुम्हारी जुल्फों की कसम है, मावत्ता का रब्बु का वमा कला, न तेरे रब ने कभी तुझे छोड़ा है, न तुझसे कभी नाराज हुआ है। मावत्ता का रब्बु का वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल नहीं आया, जिब्रील नहीं आया, मेरे नबी की अज़मत में फर्क आ गया है, शान में फर्क आ गया है। फरमाया नाना वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कुरान आए तब भी मेरा नबी ऊंचा है, कुरान ना आए तब भी मेरा नबी ऊंचा है, कुरान आए तब भी मेरा नबी अज़मत वाला है, मेरा नबी इस दुनिया में रहे तब भी अज़मत वाला है। गुंबद खज़रा में वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आने वाली घड़ी पहले घड़ी से बेहतरी होती जाएगी, तेरी अजमत के डंके ही बजते जाएंगे, तेरे झंडे ही लगते जाएंगे, तेरे नाम के नारे ही लगते जाएंगे, तेरे आशिक पैदा ही होते जाएंगे, तेरे नाम पर कुर्बान होने वाले कल भी थे, आज भी है, रहती दुनिया तक रहेंगे, रहती दुनिया तक रहेंगे। अल्लाह के गिरामी फिर एक वक्त ऐसा आया, मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से नवाजा, बेटे अता फरमाए। जो बेटियां हैं वो तो हयात नहीं है, लेकिन जब बेटे चले गए
عرب کے اندر قبیلوں کے اندر یہ رواج ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں ان کا نام بھی رہے گا، ان کا قبیلہ بھی رہے گا، ہیں جی، وہ زندہ و جاوید رہیں گے، وہ تگڑے ہوں گے، وہ طاقتور ہوں گے، لیکن جن کے ہاں بیٹے نہیں ہوں گے وہ مارے ہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ ادھر سے بندہ گیا، ادھر سے نام ختم ہو گیا۔ جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کھولوں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے نبی ایسے ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اب بولے نہیں ہو، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک عظمت، ایک ایک رفت جو جو انبیاء کو الگ الگ عطا فرمائی ہے، میرے محبوب کو ساری عظمت عطا کی ہے، میرے محبوب کو ساری رفت عطا کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میرے نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو وہ بھی نبی ہوتا، لیکن رب نے تو مہر لگا دی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اشارہ کر دیا۔ اشارہ کر دیا، یہ حکمت ہے کہ سونا آپ کے شہزادے چلے جائیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اب کافروں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ قبیلوں کا رواج ہے، قبیلوں کے اندر معروف ہے، جن کے ہاں بیٹے ہیں وہ بڑے قبیلے والے، وہ بڑے نام والے، وہ بڑے طاقت والے، وہ بڑی عظمت والے۔ اب تو محمد کی اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اب نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ میرے نبی کا دل دکھی ہو گیا، رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا اور چھوٹی سی سورت نازل فرمائی ہے، اور کس طرح اس کا اظہار فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا آپ سبحان اللہ کہنے کوئی فرق نہیں اور اونچی کہہ رہے ہیں، اِنَّا جتنی بڑی بات ہے اتنے انداز سے کہی جا رہی ہے، اِنَّا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب یہ کوثر کا کیا معنی ہے؟ آپ کے دو بیٹے اس دنیا سے گئے ہیں، کوثر عطا فرما دی ہے، مولا اس کا ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو سن رکھا ہے حوض کوثر جنت کا ایک چشمہ ہے جو حضور کو عطا فرمایا گیا ہے، جو امتی وہاں سے پانی پیئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن بے نصر رہ جائے گا، بے نشان رہ جائے گا، بے نام رہ جائے گا۔ کفار نے تانا دیا محمد کے بیٹے چلے گئے ہیں، محمد کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے متفقہ طور پہ کہہ دیا کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، جنت کی برکتیں بھی ہیں۔ ان کوثر سے مراد نبی کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ بھی ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی ہے، فاطمہ عطا کر دی ہے۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ اس بیٹی فاطمہ سے آپ کی نسل میں اتنے ہیرے پیدا کر دوں گا، اتنے لال پیدا کر دوں گا، اتنے عظمت والے لوگ پیدا کر دوں گا، لوگوں کے بیٹے ہوتے ہوئے ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ سونیا تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ کوثر عطا کر دی ہے، کوثر عطا کر دی ہے، اور فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر،
تیرا دشمن ہی بے نشان رہ جائے گا. اور پاوے جنہیں بڑے مرضی قبیلی آلہ ہوئے, جنہیں مرضی اولاد آلہ ہوئے, اے کوئی یزید دا نام لے گا, کہ حسین دا نام لے گا, حسین دا نام لے گا, کوئی غلام حسین ہے, ہر طرف حسین حسین ہو رہی ہے. حاضرین محترم, آخری دو آیات ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں, وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ بھی ضروری ہے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. کوہ صفا پر حضور نے فرمایا اللہ, مختصر کر رہا ہوں نا, آپ ہی بولے اللہ ایک ہے. ابو لہب نے کہا کہ اس لیے بلایا تھا اور اشارہ کر کے کہا, نازیبہ جملے کہے, ایک ہی لفظ کہا, لیکن رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تیرا مال و اسباب تیرے کام ہی نہ آئے. پوری صورت نازل کر دی ہے, اس کی مذمت میں پوری صورت نازل کر دی ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کے گستاخوں کو جواب دے رہا ہے. ادھر سے یہودی آگے, وہ کہنے لگے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ اولاد والا ہے. فرمایا سونیا پہلے تو تیرے کے اعتراض ہوتے رہے, جواب میں دیتا رہا, میں جواب دیتا رہا. ہن اعتراض آیا میری ربوبیت پر, میری وحدانیت پر, میرے ایک ہونے پر. اب جواب تو دے, قل, بولے نہیں, قل, سونا تو کہہ گے. مولا پہلے تے تو کہندے رہے, فرمایا تجھ پر اعتراض تھا, جواب رب دیتا رہا. اب مجھ پر اعتراض ہے, سونا جواب تو دے. مولا کیا جواب دوں؟ فرمایا بتاتے ہم جاتے ہیں, جواب تو دیتا جا. قل هو اللہ